السلام علیکم دوستو آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ مجھے تھوڑا بہت گارڈننگ کا شوق ہے، اور میں اکثر جب اپنے فرصت کے اوقات میں جب ویکینڈ ہو، چھٹی ہو، تو زیادہ تر وقت میں اپنے پودوں کے ساتھ گزارتا ہوں۔ گراؤنڈ میں نئے پودے دیکھنے، پرانوں کی دیکھ بھال کرنی، اور بڑا اچھا وقت گزر جاتا ہے۔ تو یہ کوئی شوق تو خیر پرانا تھا، لیکن پچھلے کوئی 1-1.5 سال سے میں اس پر کافی توجہ دے رہا ہوں، اور میرا جو انٹرسٹ ہے اس گارڈننگ میں وہ کچھ زیادہ بڑھ گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس ہابی میں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں۔ تو ایسا ہی ایک دن میں پودوں کی ٹرمنگ کر رہا تھا، تو آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ گارڈننگ کر رہے ہوں تو پودے یا درخت یا آپ کی ایون گھاس جو ہے، ان کو ریگولر ٹرمنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ ان پودوں کی وقت کے ساتھ ساتھ ٹرمنگ نہ کریں تو ان کی بڑی عجیب و غریب قسم کی شکل بن جاتی ہے۔ یعنی کہ چھوٹے پودے کی آپ ٹرمنگ نہ کریں، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے گا تو اس کی شیپ نہیں بنے گی، اور اس کے پتے اور اس کے پھول بھی اچھی طرح سے نہیں آئیں گے، اور وہ عجیب بے ہنگم قسم کی اس کی ٹہنیاں، اس کی شاخیں، اس کے پتے جو ہیں کچھ جلے ہوئے، کچھ چھوٹے کچھ بڑے، کوئی بڑی ٹہنی کوئی چھوٹی، اور آپ کو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں جی جنگلی سا پودا نظر آئے گا۔ ایک اچھا خاصا پودا بھی ایک جنگلی پودے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی درخت بڑا ہے تو مالی لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ جب سیزن چینج ہو رہا ہوتا ہے، جب گرمی سے سردی سے گرمی کا موسم آ رہا ہوتا ہے، یا اب آگے برسات کا موسم آ رہا ہے، تو جن پودوں کی ان کو پتہ ہے کہ اس موسم میں آگے جا کے ان کی بہت زیادہ گروتھ ہونی ہے، تو اس کو پہلے وہ ایک ٹرمنگ کر دیتے ہیں، ایک ان کی جیسے کہتے ہیں حجامت یہ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب اس موسم میں اس پودے کے پھلنے پھولنے کا وقت آتا ہے اور وہ پودا گرو کرتا ہے، تو بڑے پیاری سی شیپ میں، اور جیسے اس کو اس کے مالی نے، اس کو دیکھ بھال کرنے والے نے اس کی شکل بنائی ہوتی ہے، وہ اسی شکل میں نکلتا ہے۔ اس کی ٹہنیاں، اس کے پھول، اس کے پتے بڑا ایک خوبصورت جو ہے نا وہ ایک نظارہ دیتے ہیں، اور دیکھنے والوں کو بھی بھلا معلوم ہوتا ہے۔ تو میں بھی اسی طرح سے چھوٹی موٹی ٹرمنگ کرتا رہتا ہوں، جیسے جیسے جس پودے کو مجھے نظر آئے کہ اب اس کی شاخیں بے ہنگم ہو رہی ہیں، اس کے پتے غلط جگہ نکل رہے ہیں، یا کہ آگے آنے والے موسم میں اس کا بہت زیادہ پھیلاؤ ہوگا، ابھی اس کی کوئی شیپ نہیں بن رہی، تو آگے اس کی ٹرمنگ کی جائے۔ تو ایک دن میں نا اسی طرح سے کچھ پودوں کی ٹرمنگ کر رہا تھا، اور میں وہ ایک کنچی ہے میرے پاس، وہ لے کے تو میں اس کی جو مجھے شاخیں نظر آ رہی تھیں کہ یہ غلط نکلی ہوئی ہیں یا لمبی ہیں، یا اس کے پودے کے حساب سے اس کے مناسب نہیں لگ رہی، ان کی ٹرمنگ کر رہا تھا تاکہ اس کی گروتھ اچھی ہو۔ تو جیسا کہ میری عادت ہے کہ کسی نہ کسی چیز کو وہ دیکھ کے تو ایسی جو ہے نا وہ خیالات اس طرف چل پڑتے ہیں، اور خیالات کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے، سوچنے لگ جاتا ہوں۔ تو میں اس پودے کی ٹرمنگ کرتے کرتے سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ دیکھیے کہ جیسے ہم ان پودوں کی ٹرمنگ کرتے ہیں اور پھر ان کی ایک خوبصورت سی اچھی سی شیپ نکل آتی ہے، تو اسی طرح سے ہم انسانوں کو بھی ٹرمنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو اپیرنٹلی ہم کرواتے ہیں، یعنی کہ اپنی حجامت کروا لی، بال ٹھیک کروا لیے، داڑھی ٹھیک کروا لی، یہ بھی اوبویسلی جب ان کو چھوڑیں گے تو بڑی عجیب سی شکل نکل آتی ہے، تو اس کے لیے ہم باربر کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن انسان کے خیالات اور اس کا کردار اور اس کی ہیبٹس، یہ تمام چیزیں بھی جو ہے نا اس کا اخلاقی طور پر اس کی جو گفتگو بول چال، یہ بھی ٹرمنگ کے متقاضی ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ پودوں کی ٹرمنگ کرتے کرتے یہ میرے ذہن میں خیال اور سوچ آئی کہ جیسے اکثر اوقات ہمارے یہاں ہوتا بھی ہے کہ والدین جو ہیں وہ پھر جیسے بچہ ہوتا ہے، اس چھوٹے بچے کو وہ کچھ چیزوں سے منع کرتے ہیں، کچھ سے سمجھاتے ہیں کہ جناب یہ اچھی بات ہے، بڑوں کے سامنے اس طرح نہیں کہتے، اس طرح بولتے نہیں ہیں، ساتھیوں میں آپس میں اس طرح سے اس لہجے میں بات نہیں کرتے۔ تو یہ ایک طرح سے اس بچے کے افکار کی، اس کے اخلاق کی ہم ٹرمنگ کر رہے ہوتے ہیں۔
تو خواتین و حضرات اسی طرح سے سوچتے سوچتے میں نے جب اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو آپ لوگ بھی یہ جانتے ہوں گے اور مجھے بھی بڑی شدت سے یہ محسوس ہوا کہ اس اخلاقی جو ہے اور معاشرتی ٹریمنگ کی نہ صرف ہمارے بچوں بلکہ ہمارے نوجوانوں اور بزرگوں کی بھی بڑی اشد ضرورت ہے۔ ابھی جو آپ دیکھیے جو ہمارا معاشرتی ہماری اقدار ہیں اور جو ہمارے اخلاق کا معیار ہے اور جو ہماری جو کہتے ہیں ایکٹیویٹیز ہیں، ان پر اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو بڑی شدت سے آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب کو اپنی اخلاق اور اپنے کردار کی اور اپنی بات چیت میں، بول چال میں، اپنے جو ہے نا افکار میں ٹریمنگ کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ آپ ہمارا ایک معاشرتی ایک ماحول اس طرح سے جسے ہم کہتے ہیں نا عدم برداشت، انٹالرنس، یہ اس قدر زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، آپ اسکولوں میں دیکھیں، کالجوں میں دیکھیں، اور ہمارے سیاسی معاملات کی تو اللہ پناہ ہے، آپ کو سب کو معلوم ہے۔ اور سیاسی معاملات پر تو میں خیر کبھی نہ بات کرتا ہوں اور نہ میں کبھی بات کرنا چاہوں گا، لیکن اگر اس حوالے سے دیکھا جائے کہ انٹالرنس اور اخلاقیات تو انتہائی اشد ضرورت ہے ہمارے ان جو بھی جو ہیں ہمارے سیاسی لوگ، ان کے فالورز، لیڈرز، irrespective آف اینی پولیٹیکل پارٹی۔ میں کسی کی فیور یا کسی کی مخالفت میں ہرگز نہ بات کروں گا نہ بولوں گا، لیکن میری نگاہ میں irrespective آف اینی پارٹی سب کو ہی یعنی کہ خصوصی طور پر جو آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو ان سب کو بھی اپنے آپ ان کے لیڈر جو ہیں، یہ لیڈر کون ہوتا ہے کہ جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، تو اگر وہی اب آپ کے اخلاق کو، آپ کی جو ہے نا آپ کے کردار میں اور آپ کے افکار میں بگاڑ پیدا کرنے کا اور اس کے حوصلہ افزائی کرے گا، تو پھر آگے سے نوجوان نسل نے یا ان کے فالورز نے، نوجوان ہیں یا بوڑھے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، انہوں نے کہاں سے پھر وہ اپنا اخلاقی اقدار کو لے کے آئیں گے جس کے ساتھ کہ ایک معاشرے میں ایک پازیٹیو ماحول ہو اور جسے کہتے ہیں ایک مثبت معاشرتی رویے جو ہیں ہمارے ہاں وہ پنپنے پائیں۔ تو خیر ان کی تو کسے کہتے ہیں علمان الحفیظ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور ان کو سوچنے کی ضرورت ہے اور ان کے فالورز کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے لائک آپ دیکھیں نا معاشرے میں انٹالرنس کا حد یہ ہے کہ اگر آپ ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ روڈ پر جا رہے ہیں اور گاڑی پر یا موٹر سائیکل پر جو بھی سواری ہے اور کوئی اور کسی غلطی سے کہ آپ کی غلطی نہ ہو، کسی اور کی غلطی سے کوئی ٹچ ہو جائے یا کوئی ٹکر ہو جائے، تو ان موسٹ آف دا کیسز جو ہے نا آپ کو سننے کو یہ ملتا ہے کہ بھئی آپ نے دیکھا نہیں تھا، حالانکہ آپ کی غلطی نہیں ہوگی۔ یا اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ، تو آگے سے جواب آئے گا تو پھر کی ہویا، مطلب کہ یہ جو ہے نا اس چیز کو مطلب کہ باعث شرمندگی یا ان کے اخلاقی طور پر وہ اس کو محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ یعنی کہ یہ انٹالرنس جو ہے نا ہمارے لاشعور میں اپنی غلطی کو ماننے کا یا اس پر شرمندہ ہونے کا جو ہے نا وہ ایک رویہ جو ہے وہ مفتود ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی کہ میں نے تو خیر بڑی یہ دیکھا ہے، آپ اپنے میں وہی کہہ رہا ہوں، دوبارہ کہوں گا، کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں دیکھیں، دفتر دیکھیں، اسکولز دیکھیں، کالج دیکھیں، آپ اپنا ایون کہ آپ جو ہے نا اپنے مذہبی جو ہے نا اداروں میں دیکھ لیں، اگر کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں دیکھیں تو آپ کو جو ہے نا یہ انٹالرنس جو ہے یہ بدرجہ اتم بھی نظر آئے گی آپ کو۔ اور اس وجہ سے جو ہے نا جس طرح سے پودا جنگلی ہوتا ہے اسی طرح سے ہمارے معاشرے کے مختلف طبقوں کے
افکار، خیالات اور ان کی سوچ اور جو ہے نا اوور آل ماحول جو ہے ہمارا انفارچونیٹلی جنگلی ہوتا جا رہا ہے، جس طرح پودا جنگلی ہو جاتا ہے۔ اب مجھے تو دیکھیں یہی سمجھ آتی ہے کہ ایک مطلب نصیحت تو نہیں ہے، ایک شیئر کرنے کی بات ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے تو پھر دوسری سوچ آتی ہے کہ کون ٹھیک کرے، کہ جناب وہ فلانا ٹھیک نہیں کرتا، اساتذہ ٹھیک نہیں ہیں، جناب علماء ٹھیک نہیں ہیں، جناب ہمارے لیڈر ٹھیک نہیں ہیں، جناب آپ آج کل کے جو بچے ہیں یا نوجوان ہیں وہ کسی کے کہنے میں نہیں آتے۔ تو عام طور پر اس طرح کے جو ہے نا جواب ملتے ہیں، لیکن جو ہے میرا جو ہے پوائنٹ آف ویو اور نظریہ جو ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ بجائے کسی اور کو کہنے کے سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح خود کریں، یعنی کہ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ اگر ہمارے ارد گرد کا ماحول ایسا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارے جو کردار پر، افکار پر، ہماری سوچ پر بھی یہ ڈیفینیٹلی اثر ڈالتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، پہلے ہم خود دیکھیں اپنے آپ کو، کہیں نہ کہیں ہم تو اس جو ہے نا جو ہے ہمیں کوئی ٹرمنگ کی ضرورت نہیں ہے کسی جگہ پر، اگر ضروری اگر ہے اپنے آپ کا خود سیلف انالیسس کیجئے، اگر ہے تو پھر ہم اپنی اصلاح خود کریں۔ اور اگر آپ گھر میں بڑے ہیں تو پھر یہ بڑی آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا فرض ہے کہ آپ جو ہے بچے جو آپ سے چھوٹے ہیں ان کی جو ہے نا اس طرح سے اخلاقی طور پر یہ بڑی انتہائی ضروری چیز ہے۔ معاشرے اور قومیں تبھی ترقی کرتی ہیں کہ جب ان کا اخلاق اچھا ہو۔ سب سے ضروری چیز جو ہے نا وہ اخلاقی اقدار ہیں کسی معاشرے کی اور کسی گھر کی۔ گھر سے دیکھیے، گھر سے پھر معاشرہ بنتا ہے، گھر ٹھیک ہوتا ہے، ایک فیملی ٹھیک ہوتی ہے، وہیں سے معاشرہ بنتا ہے۔ ہم دوسرے ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں، اکثر آپ نیٹ پہ دیکھیں کہ جناب وہ جاپان کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں، جناب بڑے مہذب لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں اگر ہم ڈیٹیلز تو کیا ہوتا ہے ان کے اسکولوں میں، ان کے گھروں میں بچوں پہ محنت کی جا رہی ہے، بچوں سے سٹارٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ بچوں کے ایک بچے کی جو ہے نا اس کی تربیت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جب کل کو وہ بڑا ہو تو ایک معاشرے کا ایک فعال اور ایک پازیٹیو جو ہے نا وہ سٹیزن بنے، پازیٹیو سوچ والا اور اچھے اخلاق والا، اور ایسا نہ ہو کہ بڑے ہو کے بھی اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوشش کیا کریں کہ گھروں میں کبھی ویکینڈ پر، ہماری تو اب سوشل لائف بھی اس طرح کی ہو گئی ہے کہ لوگ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ جناب گھر میں جو ہے نا آپس میں ٹائم نہیں ملتا، بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو خدا را یہ دیکھیے آپ ویکینڈ پر کچھ وقت نکالیے، آپس میں سب سے پہلے تو اپنا سیلف انالیسس کیجئے کہ کہیں آپ کو ٹرمنگ کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ کی سوچ کو، آپ کے کسی ہیبٹ کو، کوئی ہیبٹ ایسی بن گئی ہے جو دوسروں کے لیے نقصان دہ یا تکلیف کا باعث ہے، اس کی ٹرمنگ کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آپ کے اخلاق کو، آپ کی جو ہے نا جو ہے زبان کو، ہماری جو لینگویج ہو گئی ہوئی ہے اس کو ٹرمنگ کی ضرورت تو نہیں ہے، اس میں ایسے الفاظ ہمیں نکالنے کی یا ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے یا کہ جو غیر اخلاقی ہوں۔ اور ہماری ایکٹیویٹیز آج کل دیکھیے نیٹ پر ہر بندہ نیٹ پر انوالو ہے اور بہت زیادہ اس پہ جو ہے نا ہمارا ٹائم گزرتا ہے، تو کہیں وہاں پر دیکھیے کوئی ہماری جو ایکٹیویٹیز نیٹ پر چل رہی ہیں وہاں پر ہمیں تو نہیں ہے ان کو چیک کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، ان ایکٹیویٹیز کی ٹرمنگ کی ضرورت تو نہیں ہے ہمیں۔ بچوں کے ساتھ بیٹھیے، جیسے ہمارے دور میں تو ہوتا تھا کہ والدین چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیزوں پر ہمیں بتایا کرتے، وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے عمر کی منزلیں طے ہوتی ہیں آگے بڑھتے، اس حساب سے پھر ہمیں بتایا جاتا، بڑوں کا ادب بتایا جاتا، استادوں کے بارے میں بتایا جاتا۔ حالانکہ ابھی کمپیریٹیولی آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے کہ یار وہ تو بڑا جو ہے نا سخت بڑا مطلب کہ وہ سختی والا ماحول تھا، اساتذہ بھی بڑے سخت تھے اور والدین بھی بڑے سخت تھے۔
لیکن آپ اگر دیکھتے ہیں اگر زمانہ بدل گیا ہے اور اقدار بدل گئی ہیں تو آپ نرمی میں رکھتے ہوئے بھی دوستانہ ماحول میں بھی اپنے بچوں کو اچھائی اور برائی کی پہچان تو کروا سکتے ہیں. مطلب کہ ہمارے تو اب یہ مطلب کہ حالات ہیں کہ اگر آپ بڑے کو ہی اس چیز کا احساس نہیں ہوگا تو وہ بچے کو کیسے اس کی جو ہے نا تربیت کرے گا, یا کیسے اس کو اخلاق کا درس دے گا, یا کیسے اچھی باتیں اور بری بات دونوں کا فرق بتائے گا, ایک اچھی ایکٹیویٹی کا اور بری ایکٹیویٹی کا کیسے ان کو فرق بتائے گا اگر وہ خود ہی ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے. اور یقین مانیے کہ ہمارا جو اپنا ہمارے معاشرے میں جو اقدار ابھی چل رہی ہیں کرنٹ, جو میں دیکھتا ہوں, ہم سبھی نیٹ پر انوالو ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, تو اب اس میں کہنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی بھی سطح پر دیکھ لیجئے اور کسی بھی سیکٹر میں دیکھ لیجئے, میں وہ بار بار یہی کہوں گا, وہ تعلیمی ہو سیکٹر, وہ سیاسی ہو, مذہبی ہو, مطلب کہ دفتری ماحول ہو, کاروباری ماحول ہو, کسی جگہ بھی آپ دیکھ لیجئے آپ کو انتہائی شدید فقدان ملے گا اخلاقی اقدار کا اسپیشلی. مطلب کہ اس میں کوئی مطلب کہ یہ بھی ہمارے کوئی بات ہے جس میں مطلب کہ بات کی جائے کہ جناب ایک ایسے دین کے علمبردار ہوتے ہوئے کہ جس کی بیس ہی اخلاق پر ہے, اور ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ تو ایک ماڈل ہیں, رول ماڈل ہیں اخلاق کے اوپر, اور اپنی آپ کی جو ہے اس کی اخلاقی اقدار کے اوپر انہوں نے تو ایک ایک چیز ہمیں اٹھنا, بیٹھنا, سونا, جاگنا, بچوں کے ساتھ معاملات, عائلی معاملات, ماں باپ کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, خاندان کے ساتھ, ایک ایک چیز کی تعلیم فرما دی اپنی پریکٹیکل زندگی کے ساتھ. کاروبار کیسے کرنا ہے, اور جناب آپ نے حکومت کیسے چلانی ہے, غرض مطلب جنگیں کیسے کرنی ہیں, ایک ایک چیز مطلب کہ آپ جس میں بھی دیکھیں. اور اخلاق کے اعلیٰ درجے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فائز فرمایا, اور ہم ان کے فالوورز ہو کر, ان کے امتی ہو کر آج اخلاق کی جس سطح پر ہیں, ان کے میں وہی عرض کروں گا بار بار آپ سے کہ ہمارے اس وقت جو ہے جو ہمارا معاشرتی سیٹ اپ ہے, اس میں چھوٹے سے لے کے بوڑھے تک کو, یقین مانیے میری نظر میں تو ایسا ہی ہے, اگر غلط ہوں میں تو میری تصحیح ضرور کریے گا, کہ چھوٹے سے لے کر بوڑھے تک کو سب کو اپنے خیالات کی, اخلاق کی, کردار کی ٹرمنگ کی انتہائی اشد ضرورت ہے. تو جس طرح سے اگر پودوں کو ٹرم نہ کیا جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جھاڑیاں اور جنگلی پودے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد کے پلاٹوں میں, خالی جگہوں پر آپ دیکھیں گے, یا خودرو پودے ہیں, کانٹے دار پودے ہیں, اگر ٹھیک اچھے پودے بھی ہیں ان کی ٹرمنگ نہیں کی ہوئی تو وہ بھی ایک جنگلی پودے کا سما آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری اس وقت سوسائٹی بھی انفارچونیٹلی بڑا دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے اور شیئر کرتے ہوئے کہ ایک ایسی سوسائٹی کا کہ جہاں پہ لوگ انٹریمڈ ہیں, ان کی اخلاق اور اقدار انٹریمڈ ہیں, اور انٹریم ہوتے ہم ایک جنگلی معاشرے کا ایک تصور اور ایک شکل پیش کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ سب دوستوں سے بڑی معتبرانہ گزارش ہے. مجھے بھی یعنی کہ یقین کیجئے میں خود اپنے بارے میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی اس ٹرمنگ کی ضرورت ہے, اور میں کوشش کرتا رہتا ہوں, اور آگے جب آپ سے بات کی ہے تو مزید کوشش کروں گا کہ اپنی کوئی عادت, اپنی کوئی ایسی منہ سے کوئی نکلے ہوئے الفاظ جو بار بار نکلتے ہوں, جن کی عادت پڑ جاتی ہے نا, اکثر ہم بولتے رہتے ہیں لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا, لیکن دوسرے کو کسی کو بہت برے لگتے ہیں. تو اپنے اخلاق کی, اپنی عادات کی میں بھی ٹرمنگ کروں, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھوں, ان کے ساتھ زیادہ وقت نکالوں, اور ان کی بھی ٹرمنگ بڑے پیار کے ساتھ اور دوستانہ ماحول میں, اپنے فیملی کی, گھر میں جو ہیں جن کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی ہے اور جن کے ساتھ ہمارا ڈیلی کا تعلق ہے, اپنے دوستوں کی جو ہماری بات سنیں اور ہماری بات سننے کو تیار ہوں, ان کے ساتھ جن کے ساتھ فرینکنس ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی ایسی باتیں کیا کریں کہ یار ہمیں چلیں, کوئی ایک آدھی
ایسی عادت پکڑ لیں کہ جو ہم خود بھی سمجھیں کہ یار یہ ہمیں اچھی عادت نہیں ہے، اور جس سے ہمارے ارد گرد کے ماحول اور ارد گرد کے لوگوں کو ہو سکتا ہے تکلیف محسوس ہوتی ہو، تو اس کی ذرا ٹریمنگ کر کے دیکھ لی جائے۔ تو اگر میں تو یہی کہوں گا کہ ہر بندہ اپنا خود سے محاسبہ کرے، اپنی ٹریمنگ خود سے کرے، تو انشاءاللہ العزیز اس کے بہتر نتائج آنے شروع ہوں گے۔ اور بے شک آٹے میں نمک کے برابر ہی صحیح، لیکن آہستہ 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 اگر ہم اپنی ہیبٹ بنا لیں اور ایک دوسرے سے اس بارے میں بات کریں تو کسی نہ کسی حد تک بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو اس گزارش کے ساتھ، مؤدبانہ گزارش کے ساتھ، التجا کے ساتھ کہ خدارا جو ہے نا ہمارے حالات بہت بگڑ چکے ہیں، خدارا اپنی بھی ٹریمنگ کیجئے اور اپنے بچوں کی اور اپنے پیاروں کی ارد گرد ساتھ رہنے والوں کی بھی اخلاقی ٹریمنگ پر توجہ کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔